الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو طلباء کی صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے بزم ادب کی ایک محفل منعقد کی جاتی تھی ہفتہ وار. مختلف طلباء درجاتوں کے ہوتے مختلف مضامین اور عناوین پہ گفتگو کرتے ہیں اور ہمارے استاد محترم بھی اس نظم میں شرکت کرتے ہیں اور اس نظم کی جو اسٹیج سیکرٹری کے فرائض ہوتے ہیں استاد خود سے انجام دیتے ہیں. طالب علم ہوتا دوسرے سال کا, پہلے سال کا, تیسرے سال کا, وہ ابھی وہ پڑھ رہا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے استاد جب بلاتے اس کا نام لیتے اور کہتے ہیں مولانا صاحب, اور اگر وہ لاہور کا رہنے والا ہوتا تو کہتے ہیں لاہور سے تشریف لائے ہیں, وہ آپ کے سامنے بیان کریں. تو یہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور اس طریقے سے چیزیں آگے تیار ہوتی ہیں. امام آخرش کے بہت بڑے نام کے امام گزرے ہیں, وہ جب اپنے سبق یاد کر لیتے تھے تو ان کی بکری تھی, بکری کو سامنے کھڑا کرتے تھے اور اپنا سبق کو بکری کو سنایا کرتے تھے. کیونکہ اس لیے بار بار جب انسان ایک چیز کو بولتا ہے, کہتا ہے, تو وہ چیز جلدی یاد ہوتی ہے اور پھر اتنا پختہ یاد ہوتی ہے کہ زندگی بھر ہوتی نہیں ہے. اس طریقے سے یہ کام چلتا ہے تو آپ کی سلسلہ جاری ساری رہتا ہے. اب آپ کے سامنے میرے بیٹے احمد حسن کو نظم پیش کریں گے تو آپ محبت ہے تو دعا بھی کریں گے. صحابہ میری جان میں جاواں قربان, میں جاواں قربان, صحابہ میری جان میں جاواں قربان, میں جاواں قربان. میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سونا, صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا. صحابہ میری جان میں جاواں قربان, میں جاواں قربان. ایک وقت جو اوکھا آوے ون یار نو یار جگاوے, اتے مونڈیاں تے چاچاوے وچ غار دے ڈیرے لاوے. او غار بڑی سونی, او پیار بڑا سونا, صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا. صحابہ میری جان میں جاواں قربان, میں جاواں قربان. میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سونا, صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا. صحابہ میری جان
جاواں قربان میں جاواں قربان او عشق دا بہرے امی کے کتی اول جس تصدیقے نہیں کیتی کوئی تحقیقے او دا نام ابو بکر صدیقے پہلی اول رفاقت دا گلہار بڑا سونا صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سونا صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا صحابہ میری جان میں جاواں قربان میں جاواں قربان بہوں تنگ ابلیس دے بالن بس حال کنو بے حالن پاکاں دے رتبے کمالن ستے اجوی حضور دے نالن تقدیر دے خالق دا ہے وار بڑا سونا صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا صحابہ میری جان میں جاواں قربان میں جاواں قربان صحابہ میری جان میں جاواں قربان میں جاواں قربان واشانا پائیاں یاراں ہن نالم نال مزاراں میں دیکھاں اکھیاں ٹھاراں تے جندڑی اپنی واراں پاکاں نل الفت دا اظہار بڑا سونا صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سونا صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا صحابہ میری جان میں جاواں قربان میں جاواں قربان صحابہ میری جان میں جاواں قربان میں جاواں قربان الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد
وبارك وسلم ثم صل عليه بحمد اللہ وبفضل اللہ۔ آج رات کے اس مقدس اور منور لمحات میں اللہ پاک نے قرآن مقدس کی تکمیل اور اس کو مکمل پڑھنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اس ذات قدوس کا بے پناہ شکر ہے کہ اللہ نے اپنی عظیم اور لاریب کتاب کے ساتھ ایک تعلق، لگاؤ اور انس اور اس کتاب کی خدمت کرنے کا اللہ نے ایک بہت قیمتی موقع فراہم کیا ہے۔ بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی دربار میں استدعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اس محنت کو، اس کوشش کو جو ہم نامکمل محنت سمجھتے ہیں، اسے اللہ اپنی خصوصی رحمت کے ساتھ اپنی دربار میں قبول فرمائے۔ سنانے والے کا سنانا اور سننے والوں کا سننا اللہ باعث نجات بنائے۔ اپنی خصوصی شفقت اور عنایت کے ساتھ ہم جیسے کم علم، نادان اور بے عمل قسم کے لوگوں کے اوپر اللہ اپنی رحمت اور عنایت کا ایسا سایہ قائم کر دے کہ ہماری خطاؤں سے اللہ صرف نظر فرما لے۔ دیدہ دانستہ، غیر دانستہ، عمدن، قصدن، جان بوجھ کے، نسیانن جو خطا ہوئی ہے، اللہ اسے معاف فرمائے۔ معذرت کر لینا اور خطاؤں سے توبہ کر لینا، معافی مانگ لینا، یہ بہت بڑے پن کی دلیل ہوتی ہے اور انبیاء کا شیوہ ہے۔ بڑا ہو یا چھوٹا، عالم ہو یا جاہل، جب اس سے کوئی غلطی اور خطا ہو جائے تو اس سے معذرت کرنے میں کوئی شان میں کمی باقی نہیں ہوتی۔ جاہل آدمی اپنی انا پہ اڑ جاتا ہے، مگر صاحب علم آدمی اس کے اندر اپنی عزت اور کامیابی سمجھتا ہے۔ دوران تراویح قرآن مقدس ایک بے پناہ اور بے کراں سمندر ہے، انسان کا ذہن کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ ایک بات ذہن میں آ گئی، اگر مجھ سے کسی بھی وقت، کسی بھی عرصے میں کوئی خطا ہوئی ہے یا میری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف ہوئی ہے تو میں تہ دل سے معذرت کرتا ہوں کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ زندگی کا کوئی پتہ، کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی وقت بھی اجل آ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی موت سے کچھ عرصہ قبل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ اگر میں نے جان بوجھ کے یا قصداً کسی کو اذیت پہنچائی، میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہوئی، ذاتی طور پہ وہ بندہ مجروح ہوا، میری وجہ سے پریشان ہوا،
تو میں معذرت کرتا ہوں، اور اگر کوئی بدلہ انتقام لینا چاہتا ہے تو میں محمد الرسول اللہ اسی مقام پہ انتقام بھی اسے دوں گا۔ ایک صحابی کھڑے ہوں، یہ یا رسول اللہ آپ نے فلاں موقع پہ مجھے اپنے عصا کے ساتھ، لاٹھی کے ساتھ آگے پیچھے کیا تھا، اور میری کوہ کے اندر آپ نے وہ چھڑی ماری تھی، مجھے اس وقت سخت اذیت ہوئی تھی۔ صحابہ کرام میں کھلبلی مچ گئی، ایک عجیب سا عالم طاری ہو گیا کہ پیغمبر کائنات کے سامنے ایسی جرأت کرنے والا انسان، آپ نے ان سب کو منع کر دیا اور خاموش کرا دیا۔ جی یا رسول اللہ، آپ نے جس وقت مارا تھا تو میرے وجود پہ قمیض نہیں تھا، میں انتقام تب لوں گا جب آپ کے وجود پہ کوئی کپڑا نہ ہو۔ وہ منظر بڑا عجیب تھا کہ رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح کہہ رہے ہیں اور صحابی اس طرح کہہ رہا ہے، مگر آپ نے کسی کو بولنے کی اجازت نہیں دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے اپنا قمیص مبارک اتار دیا، اور وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، ایک نشان تھا جسے مہر نبوت کہا جاتا ہے۔ تو وہ صحابی لپٹ گئے پیغمبر کے وجود کو اور مہر نبوت کو جا کے بوسہ دے دیا، اور کہنے لگے کہ پیغمبر سے انتقام لینا تو یہ اپنے آپ کو ایمان کے حلقے سے نکالنے والی بات ہے، تو میں تو یہ چاہتا تھا کسی طریقے سے مہر نبوت کو بوسہ دینے کا مجھے موقع ملے، تو یہ موقع کسی اور طریقے سے مل نہیں سکتا تھا، مگر پیغمبر کریم نے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے کیا کر دیا، پیش کر دیا۔ تو اس لیے جب بھی کسی سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، امیر ہو یا غریب ہو، کوئی بھی ہو، تو معذرت کرنے کے اندر اس کی عزت ہوتی ہے، رفعت ہوتی ہے، بلندی ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے۔ یقیناً یہ بات بڑی واضح اور مسلم ہے کہ قرآن مقدس کے ساتھ تعلق جوڑے بغیر کامیابی ناممکن ہے۔ جب تک قرآن مقدس کے ساتھ کسی انسان کا کوئی قلبی گہرا مضبوط تعلق نہ ہو تو وہ بندہ دنیا آخرت میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے، بنانے کی خاطر ہر انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا قرآن مقدس کے ساتھ تعلق ہے۔ چھوٹا بڑا، ہر فرقے کا، ہر مذہب کا انسان یہ کہتا ہے میرا قرآن سے تعلق ہے، قرآن میرا ہے، قرآن میرا ہے، قرآن میرا ہے، قرآن میرا ہے، اور اپنے ان دعووں کے اندر وہ بہت بڑے دلائل دینے کی کوشش کرتا ہے اور اس دعوے کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ قرآن میرا ہے، میرا قرآن سے تعلق ہے، مگر صرف اتنا کہہ دینے سے کہ قرآن میرا ہے بات نہیں بنتی اور اسے کامیابی نہیں ملے گی۔ بات تب بنے گی کہ جب قرآن یہ کہے گا کہ یہ میرا ہے۔ جب قرآن مقدس یہ کہہ دے کہ یہ میرا ہے، میرا اس سے تعلق ہے، میرا اس سے ایک رشتہ ہے، میرے ساتھ اس کا بہت بڑا گہرا تعلق ہے، وابستگی ہے، جب تک قرآن اس تعلق کی تائید نہیں کرے گا تو کبھی بات نہیں بن سکتی۔ لیکن یہ قرآن مقدس سے پوچھنا ہوگا کہ قرآن مقدس یہ بتائے تو صحیح کہ کون اس کے ہیں اور کون اس کے نہیں ہیں۔ قرآن مقدس کے وہی ہوتے ہیں قرآن جن کے تذکرے کر رہا ہوتا ہے، قرآن جن کی تعریفیں کرتا ہے، جن کے تذکرے کرتا ہے، جن کی سیرت و کردار کو بیان کرتا ہے، قرآن جن کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے، وہ قرآن کے ہوتے ہیں۔
اور جو پھر قرآن کے بن جاتے ہیں تو جن کی شہادت اور جن کی تعریف رب کا قرآن کرنے والا ہو تو ان کے قرآن والے ہونے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں کامیاب ہونے کے لیے اس معیار پہ لانا ہوگا کہ دن قیامت کے قرآن اللہ کی دربار میں کہہ دے کہ میرے اللہ یہ میرا بندہ تھا، اس نے میری مانی تھی، یہ میرا تابعدار تھا، یہ میرا سچا ہی مجھے ماننے والا تھا۔ جب قرآن اللہ کی دربار میں اس بندے کے ساتھ تعلق کی گواہی دے دے گا تو پھر اس کی کامیابی کامرانی پکی ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں قرآن مقدس کے متعلق بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، دن قیامت کے قرآن یا تو تیرے حق میں دلیل بن جائے گا یا تیرے خلاف دلیل بن جائے گا۔ اگر قرآن دن قیامت کے تیرے خلاف گواہ بن گیا اور تیرے خلاف اس نے دلائل دینے شروع کر دیے تو پھر کائنات کی کوئی طاقت اسے خدا کے قہر اور غضب سے نہیں بچا سکتی۔ اور قرآن کی محبتیں، قرآن کی تائیدیں، قرآن کی شہادتیں اگر اس بندے کے حق میں آ گئیں تو پھر جب تک وہ بندہ جنت میں داخل نہ ہوگا تو قرآن کبھی واپس نہیں آئے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا دن قیامت کے روزہ اور قرآن دونوں اکٹھے ہوں گے۔ روزہ بھی سفارش کرے گا اور قرآن بھی سفارش کرے گا۔ روزے کی سفارش بھی اللہ رد نہیں کرے گا اور قرآن کی سفارش بھی اللہ رد نہیں کرے گا۔ گہرا تعلق ہے ان دونوں کا۔ تو جن کے تذکرے قرآن کر رہا ہو تو وہ قرآن والے ہوتے ہیں، اور جو قرآن والے ہوتے ہیں ان کی کامیابی میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ قرآن آ جائے، قرآن کا مشن آ جائے، پھر دنیا کائنات کی گمراہی کبھی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ سورت کا نام سورت تحریم ہے، 28واں پارہ آخری سورت ہے۔ اللہ پاک نے 3 قسم کی عورتوں کا ذکر کیا ہے آخر میں اس سورت میں۔ ایک وہ عورتیں ہیں جن کے خاوند نبی تھے، ایک وہ عورت ہے جن کا خاوند کافر تھا، اور ایک وہ عورت ہے جس کا خاوند ہی نہیں تھا۔ جن عورتوں کے خاوند نبی تھے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو ان عورتوں کی انبیاء کے ساتھ رفاقت اور وقت گزارنا اور انبیاء کے عقد نکاح میں آنا ان عورتوں کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیا۔ ایک وہ عورت جس کا خاوند کافر ہے اور وہ خدائی دعوے کرنے والا ہے، فرعون ہے، چونکہ وہ بذات خود صحیح تھی، اس کا ایمان تھا، وہ ایمان والی ایک کافر کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرتی رہی تو کافر کا کفر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکا۔ اللہ نے اس کی کامیابی کے سرٹیفکیٹ دی۔ ایک وہ عورت اس کا تذکرہ کیا جس کا خاوند ہی نہیں ہے مگر اللہ نے اسے بیٹا عطا فرمایا، حضرت مریم علیہ السلام۔ اس کے اوپر یہودیوں نے تہمتیں لگائی، بھنڈی لگائی، بہت بڑے تہمات اس کے اوپر لگائے اور اس کے کردار کے اوپر انگلیاں اٹھائیں، سیرت اور کردار کو مجروح کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی تہمتیں کبھی مریم کی عزت میں کمی نہیں لا سکی۔ جو حق پہ ہوتے ہیں، جو سچ پہ ہوتے ہیں، جن کے پاس ہدایت ہوتی ہے، وہ جس ماحول میں بھی ہوتے ہیں، دنیا کی ضلالت جب ان کے پاس ہدایت موجود ہو تو کبھی ان کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ تو
تو جب قرآن والی ہدایت انسان کے پاس موجود ہو تو دنیا کا کوئی فتنہ اس انسان کو کبھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تہمت کیسے بنتی ہے، بہتان کیسا بنتا ہے؟ شادی اس کی ہوئی نہیں، نکاح اس کا ہوا نہیں، وہ بیٹا سامنے لائی ہے، تو پھر اس کو کہنا کہ تو بیٹا کہاں سے لائی ہے، سوال تو بنتا ہے، تو یہ تہمت کیسے بنی؟ وہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ تہمت ہے، کیونکہ یہ جو مراحل گزرتے ہیں یہ آہستہ آہستہ جاتے ہیں، اور ایسی چیزیں کبھی کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہو سکتی۔ تو ایسی عورت جس کا بچپن ایسا گزرا ہو کہ اللہ اسے بے موسم پھل عطا کرتا ہو، اور وہ بھی پوری دنیا جانتی ہو اور دنیا کے لوگ جانتے ہوں کہ مریم وہ عورت ہے جس کے پاس بے موسم میوے اللہ بھیج دیتا ہے اور پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے آ رہی ہے۔ پھر ایسی عورت جو اپنی چار دیواری اور اپنے مکان سے باہر نہ جاتی ہو، پھر وہ ساری زندگی ان کے اندر گزار چکی ہو، پھر یہ بچہ اور یہ حمل اور وضع حمل ولادت، پھر بچہ لے آنا ایک دن میں ہوا ہو، ایک لحظے میں ہوا ہو، پھر ایسی عورت کے متعلق یہ سوال کرنا کہ تو کہاں سے لائی، یہ تہمت اور بہتان نہیں تو اور کیا ہوتا ہے۔ انہیں یقین کر لینا چاہیے تھا کہ جو اللہ اس کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے وہ بغیر خاوند کے بیٹا بھی دے سکتا ہے۔ تو ہدایت اگر موجود ہو تو یہ بہتانات اس کی عزت میں کمی نہیں کر سکتے، بلکہ اس کی عزت کے بلند ہونے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تہمتوں سے اگر عزتیں کم ہوتی تو عائشہ صدیقہ کی عزت کم ہو جاتی، مگر اللہ نے اس کی عزت کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا یہ قرآن ہدایت ہے، اس کے ساتھ تعلق رکھو اور یہ کوشش کرو اور اس طرح عمل کرو کہ دن قیامت کے قرآن یہ کہہ دے کہ یہ میرا تھا، یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ میرا قرآن سے تعلق ہے، قرآن سے تعلق ہے، قرآن یہ کہہ دے۔ ہر بندہ کہتا ہے میں اپنے رب سے تعلق رکھتا ہوں، وہ میرا رب ہے، میرا رب ہے، میرا رب ہے۔ مجوسی بھی کہتا ہے میرا رب ہے، یہودی بھی کہتا ہے میرا رب ہے، عیسائی بھی کہتا ہے میرا رب ہے، سارا دن قبروں کی پوجا کرنے والا، شرک کرنے والا بھی کہتا ہے میرا رب ہے۔ سب کہتے ہیں، اس سے بات نہیں بنتی، بات تب بنتی ہے کہ جب وہ اللہ کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے۔ رب کا بندہ بننے کی کوشش کرے بندہ، اور جب اللہ کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے تو بیڑے پار ہو گئے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن کن کو کہتا ہے یہ میرے ہیں، یہ میرے ہیں، تو پھر اللہ نے معیار یہی رکھا ہے کہ قرآن جن کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے وہ قرآن کے ہی ہوتے ہیں۔ قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے یہ کیا ہے، میرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک قرآن مقدس کا انداز بڑا عجیب انداز تے عجیب ترتیب اللہ پاک نے ذکر فرمائی ہے۔ ابتدا فرمائی سورت فاتحہ تو، اور سورت فاتحہ دے اندر اللہ نے ابتدا فرمائی الحمدللہ، سارے کمال، ساریاں خوبیاں، تمام دے تمام محامد للہ، اس اللہ واسطے خاص ہیں، رب العالمین، اللہ او پروردگار ہے جڑا کائنات دے ذرے ذرے نو رزق پہنچا رہے ہیں۔ پھر بندہ کے کہتا ہے الرحمن الرحیم،
تیریاں مہربانیاں بڑیاں بے پناہ تے بے کراں، مثال نہیں دیتی جا سکتی اللہ دی رحمت تے محبت نال دنیا دی کسے محبت نو، مثال دے اندر کسے محبت تے رحمت تے رافت نو پیش نہیں کیتا جا سکدا۔ بندہ کہندا الرحمن، اللہ جدو تیرے پیار تے نظر دوڑانے ماواں دا پیار بھول جاندا، جدو تیری رحمت تے رافت نو ویدیاں باپ دیاں الفتاں بھول جاندیاں۔ بندہ کہندا الرحمن الرحیم، نالی کہندا مالک یوم الدین۔ دنیا دے اندر تے میرے اللہ تیریاں بادشاہاں اپنی اکھاں نال ویکھ رہیاں کہ ہر جگہ تیرا ہی اقتدار تے تیری طاقت تے تیری سلطنت نظر آندی ہے۔ جتھے تالے لا دیویں کھول کوئی نہیں سکدا، تے جتھے کھول دیویں اتھے بند کوئی نہیں کر سکدا۔ جے اولاد دیویں تو اس بندے کو کھو کوئی نہیں سکدا، جے نہ دیویں تے پھر پیغمبر جیسے شخص نو بھی محروم کر دینا، اولاد نہیں دیندا۔ میرے اللہ دنیا دے اندر تے تیری سلطنت دے نظارے اپنی اکھاں نال ویدے پیاں، مگر ایک اور بھی جہان آنے والا ہے جڑا حقیقی جہان ہے۔ اج دنیا دے اندر کھلو کے میں پہلے گواہیاں پیا دینا مالک یوم الدین۔ میرے اللہ جی میں دنیا دے اندر سلطنتاں تیریاں چل دیاں پیان، ایویں آخرت دے میدان دے اندر حکومت بھی تیری چلنی ہے۔ اتھے بھی دنیا دے کسے پیر فقیر یا دنیا دے کسے بابے شابے دی حکومت نہیں چلنی ہے۔ بندہ جدو اقرار کردا ہے تے اپنے ال نظر ماردا ہے کہ میں اپنے آپ نو تے ویکھاں میں کون ہونا، نال ہی کہہ دیندا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ رب العالمین بھی تو ہے، اللہ تے خالق بھی تو ہے، الرحمن بھی تو ہے، الرحیم والا مقام بھی تیرا ہے، مالک یوم الدین والا تقدس بھی تیرا ہے۔ جے میں اپنے آپ نو ویکھاں تے میں اعلان کرنا ایاک نعبد، میرے اللہ تیری دربار دے اندر سجدہ کیتے بغیر میری ہور کوئی صورت نہیں، ہور میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں تے سجدے دے اندر گر جانا، اپنے آپ نو مٹا دینا، میں چودھری ہوواں تاں وی مٹا دینا، میں بادشاہ ہوواں تاں وی اپنے آپ نو مٹا دینا، میں دنیا دا گدا تے فقیر ہوواں تاں وی مٹا دینا، میں ولی تے علم والا ہوواں تاں وی مٹا دینا، میں متھے تے پیشانی جڑی کسے انسان اگے جھکانے واسطے نہیں تیار ہوندا، او تیری دربار دے اندر جھکانا سعادت سمجھدا، تیری دربار دے اندر متھا ٹکانا عبادت سمجھدا۔ میرے اللہ ایاک نعبد، اس کائنات دے اندر جے سجدہ کرنا ہے تے میرے اللہ تیرا ہی کرنا ہے، اے دے علاوہ میری کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، میں بڑا کمزور ہاں، میں اپنے کم بھی خود نہیں کر سکتا، میں صحت دے معاملے دے اندر بھی کمزور، بیماریاں تو جان چھڈانے دے معاملے دے اندر بھی کمزور، اپنے مقاصد نو حاصل کرن دے اندر بھی کمزور، عزتاں دے حصول دے اندر بھی کمزور ہاں، ہر معاملے دے اندر کمزور ہاں۔ میں اعلان کرنا ایاک نستعین، میرے اللہ میں ہر میدان دے اندر
جے مدد منگنی ہے تے تیرے کول مدد کدے کول منگنی ہے؟ یا اللہ بولو ہاں، یا پیر استاد تیرا آدھرا ہے جو کوئی نہیں آکھنا ہے، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد تے فلانا مدد تے فلانا مدد، فلاں مدد کن فلاں مدد کن، نعرہ یہی ہونا چاہیے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ لیکن بندہ عمل ہی کرے، پڑھے تے صحیح ایاک نعبد و ایاک نستعین تے دربار دی چوکھر تے ڈھٹا پیا ہوئے، یہ اس پاس نہیں رکھیا۔ جدو بندہ پڑھدا ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر بندہ اپنے اندر غیرت پیدا کر لوے، گردن تے کٹ سکدی مگر متھا کسے غیر اگے جھک نہیں سکدا۔ اللہ دے پیغمبر فرما دے ان حرکتا او غرکتا، جے تینو غرق کر دیتا جائے، ساڑ دیتا جائے، جو کچھ تیرے نال کیتا جائے، جدو دو پڑھدا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ دے پیغمبر فرما دے لا تشرک باللہ، پانی دے اندر غرق ہونا گوارا کر لویں، اگ دے اندر جلنا گوارا کر لویں، مگر متھا کسے غیر دے سامنے جھکانے واسطے تیار نہیں ہونا۔ اللہ اپنی توحید دا مسئلہ بیان کردیا اگے بندہ اپنی عاجزی دا اظہار پیا کردا ہے، نال ہی کہندا ہے اہدنا الصراط المستقیم، میرے اللہ صراط مستقیم تے چلائی رکھ، صراط مستقیم تے مضبوط اور پکا رکھ۔ او رستہ کنا لوگاں دا رستہ ہے، کوئی وضاحت بھی ہونی چاہیے رستے دی۔ صراط مستقیم دا پتہ کنج لگنا ہے کہ کیڑا صراط مستقیم ہے؟ نال ہی بندہ کہندا صراط الذین انعمت علیہم، میرے اللہ مینوں انہاں دے رستے تے چلائی رکھ جنہاں تے تو انعام کیتا ہے، جنہاں تے انعام کیتا ہے، کنہ دے تے اللہ انعام کیتا ہے۔ ایک اور مقام تے اللہ پاک فرماندے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نبیوں تے بھی تیرا انعام ہو گیا، صدیقین دے تے بھی تیرا انعام ہو گیا، شہداء دے تے بھی تیرا انعام ہو گیا، سلف صالحین نیک صالح لوگاں تے تیرا انعام ہو گیا۔ نبی دے طریقے تے چلنا بھی صراط مستقیم، صدیق دے طریقے تے چلنا بھی صراط مستقیم، فاروق دے طریقے تے چلنا بھی صراط مستقیم، عثمان غنی دے طریقے تے چلنا بھی صراط مستقیم، علی حیدر کرار دے طریقے تے چلنا بھی صراط مستقیم۔ تے جڑے انہاں دے سچے تابعدار بن گئے، جے انہاں دے رستے تے چل پیا تاں وی صراط مستقیم پا لیا۔ اللہ پاک فرماندے او لوگو جدو بندہ کہندا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ جنہ دے تے انعام ہویا کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماندے ناؤ میں تانوں دسنا کون لوگ نے جنہ دے تے میرا انعام ہویا ہے۔ اللہ قرآن دا ذکر بھی کردا پیا ہے تے جنہاں نوں قرآن کہندا اے میرے لے انہاں دا ذکر بھی اللہ کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ پہلے قرآن دا ذکر کہندے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، او لوگو اے او کتاب ہے جس کتاب دے نزول دے اندر شک نہیں ہو سکدا، منزل من اللہ ہونے دے اندر شک نہیں ہو سکدا، او دے مضامین تے عنواناں دے اندر تے احکام دے اندر شک دی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے ھدی للمتقین، او متقین واسطے منیبین لوگاں واسطے جڑے ضد تو پاک تے صاف نے، انہاں واسطے ہدایت دا ذریعہ بن کے آئے۔ قرآن دا ذکر کیتا فرمایا قرآن کنہاں نوں کہندا ہے میرے نے، قرآن کنہ دے بارے کہندا میرے نے جدو قرآن دا ذکر ہوندا ہے اللہ تعالیٰ فرماندے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون،
انہاں دا ذکر کر کے اللہ تعالی فرماندے نے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اللہ پاک فرماندے نے انہاں لوگاں دے بارے قرآن پیا کہندا اے سارے میرے ہو گئے. صدیق بھی قرآن دا، فاروق بھی قرآن دا، عثمان غنی بھی قرآن دا، علی حیدر بھی قرآن دا بن گیا، حسنین کریمین بھی قرآن دے بن گئے، معاویہ سفیان بھی قرآن دے بن گئے. جتنے تمام دے تمام صحابہ کرام نے جڑے بھی پیغمبر دی خدمت دے اندر آ کے بیٹھ گئے، پیغمبر دی صحبت دے اندر بیٹھ گئے، اللہ دے پاک پیغمبر دے سچے تے مخلص یار بن گئے. قرآن انہاں دے بارے پیا کہندا لوگو خبردار خبردار میرے لوگ نے انہاں دیاں تعریفاں میں قرآن پیا کرنا، انہاں دے ایمان دیاں گواہیاں میں قرآن پیا دینا، انہاں دیاں کامیابیاں دیاں شہادتاں میں قرآن پیا دینا، انہاں تے دنیا تے آخرت دے اندر عزت دے تاج جڑے ملنے نے انہاں دیاں شہادتاں میں قرآن پیا دینا. خبردار خبردار سب کچھ برداشت کیتا جا سکتا ہے، قرآن کہندا ہے جیڑا میرے یاراں تے میرے منن والے دے خلاف گل کرے گا قرآن کہندا ہے میں کدے انہاں نوں معاف نہیں کراں گا. قرآن کدے معاف یہ اللہ دی دربار دے اندر جا کے مقدمہ لڑنا قرآن مقدس نے. اس واسطے جنہاں دا تذکرہ قرآن پیا کردا ہے او قرآن دے بن گئے. قرآن ذکر کردا ہے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا جدو انہاں دا تذکرہ کردا ہے قرآن تے قرآن کہندا میں تائیں ذکر پیا کرنا کہ عائشہ قرآن دی، عائشہ قرآن دی ہے. عائشہ نے قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا، قرآن تے عمل کیتا، قرآن نال اپنا تعلق قائم کیتا. جدو حضرت عائشہ صدیقہ دے اوتے تہمت لگی، ظالمین نے تہمت لائیاں، ظالمہ کولو آخری حربہ ہوندا کہ عزت تے حملہ کرو. جدو دلائل دا مقابلہ دلائل نال نہ ہو سکے، جدو بندہ دلائل دے تو بار نہ شکست کھا جائے تے پھر ذاتیات تے آندا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مقابلہ کردیاں ناکام ہو گئے. ہر میدان دے اندر آخری حربہ رہا بھئی کیا کرنا چاہیے دی عزت تے حملہ کرنا چاہیے، اور حملہ کیتا حضرت عائشہ صدیقہ دوتے کہ معاذ اللہ پیغمبر دی بیوی اچھے کردار دی مالک نہیں ہے، مشہور کر دیتا. ہاں وقت دا پیغمبر، وقت دا رسول، وقت دا نبی، امام الانبیاء گل او دی عورت اور او دے حرم اور بسترے بچھانا او دے خلاف اور عزت دے خلاف، مگر وہ رب بھی خاموش ہے، کائنات بھی خاموش ہے، کوئی بولنے واسطے تیار نہیں پیا ہوندا، کیونکہ جب تک اللہ اجازت نہ دے تو کوئی اس معاملے دے اندر اپنی زبان نہیں ہلا سکتا. مگر اللہ پاک فرماندے نے جڑے قرآن دے بن جان تہمتاں بھنڈیاں انہاں دی عزت اور رفت اور بلندی دے اندر کدے کمی نہیں لا سکدیاں. اللہ نے ایسا بلند مقام کر دیتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ دی شہادت دے اندر اللہ نے قرآن دی آیات نازل کر دیتا. امی عائشہ صدیقہ فرماندیاں میں سوچدی سی کہ میں سچیاں برحق ہاں، حق میرے نال ہے. میں سوچتی سی بھی چلو اللہ دے پیغمبر نو کوئی کشف ہو جائے گا، کوئی الہام ہو جائے گا، کوئی خواب ویکھ لین گے یا اونج جبریل آ کے دس دے گا، قرآن نہیں آئے گا. میں یہ سوچتی سی کتھے میرے بارے قرآن نازل ہوندا ہے. لیکن جدو اللہ نے پوریاں 18 آیات نازل کر کے میری شہادت دیتی تے پھر مینوں پتہ چلیا کہ جڑا قرآن دا ہو جاندا ہے قرآن کدے او دا ساتھ نہیں چھڈدا. اللہ کنج جھنجھوڑ کے کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام نو اس وقت دے مسلمانوں نو خطاب کیتا اور فرمایا تانوں کی ہو گیا، تسی کیوں گواہی نہیں دیتی عائشہ صدیقہ دے معاملے دے اندر. اس قدر سخت عتاب اللہ نے نازل کیتا اور قرآن دا انداز دسدا ہے. یہ مانا سمجھن والے ہی سمجھ سکتے ہیں بھی یہ اندر کس قدر اللہ نے عتاب کیتا. رب تعالیٰ انج بندہ کہنا تو یہ کام کیوں نہیں کیتا بھئی یہ تینوں کرنا چاہیے سی. رب تعالیٰ نے فرمایا لولا ان سمعتموه قلتم ما يكون لنا
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جدو کوئی بندہ تواڈے سامنے آ کے گل کردا، جدو کوئی بندہ آ کے تواڈے سامنے عائشہ دی گل کردا بھئی اج دا مسئلہ ہے، اج دی گل مشہور ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تانوں کہنا چاہیدا سا پہلے نمبر تے کہندے سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماندے مسلمانوں تانوں کہنا چاہیدا سی جدوں کوئی گل کرے معاذ اللہ عائشہ دے اندر عیب پہ جاندا ہے، تسی اپنی زبان نال کہنا سبحانک سبحانک سبحانک، یا مقام تسبیح تے استعمال ہویا یا مقام تعجب تے استعمال ہویا ہے۔ او جو اپنے معاشرے دے اندر بندہ گل کردے نے جدوں کوئی گل سمجھ نہ آوے، عجیب نظر آوے، تعجب پیدا ہوئے بندے نو، بندہ کہہ دیندا سبحان اللہ، اج نہیں ہو سکدا۔ اللہ تعالیٰ فرماندے سبحانک، اج تانوں گلاں کرنیاں چاہیے سبحان اللہ، عائشہ تے گلاں کردے ہو، عائشہ دے متعلق گلاں کردے ہو، اے سمجھ کوئی نہیں پہ آندیا، یا مقام تسبیح تے موجود ہے سبحانک میرے اللہ جی میں تو اپنی کبریائی دے اندر پاک ہے، عائشہ انج اپنے تقدس دے اندر پاک ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، جی میں اللہ دی ذات عیبہ تو پاک ہے، کمزوریاں تو پاک ہے، جی میں رب دی چادر کبریائی وانی عیبہ تو پاک ہے، ایویں ماد دنیا دے اندر جنہاں لوگاں نے گلاں کیتے نا عائشہ دے متعلق تانوں کہنا چاہیے سبحانک، انج عائشہ بھی پاک ہے، او دے اندر بھی کوئی عیب نہیں ہے، نالے واضح الفاظ دے اندر رکھنا ہے ھذا بہتان عظیم، تے واضح بہتان ہے۔ 18 آیات اللہ دے پیغمبر دے اوتے نازل پہ ہوندیاں، حضرت عائشہ صدیقہ اپنے گھر اپنے پیو ماں دے گھر دے اندر موجود نے، اللہ دے پیغمبر نے انہاں نوں روانہ کر دیتا عائشہ جاؤ اپنے باپ دے گھر چلے جا، جدوں اللہ دا کوئی آرڈر آنا ہے تاں واپس آنا ہے۔ عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے اے تے مینوں پتہ ہے کہ جڑی میرے وجود تے پئی گزردی ہے تہمتاں بھی میرے اوتے لگدیاں پیاں نے، محمد رسول اللہ دے دیدار تو بھی معروم ہو گئیاں، پیغمبر دی محبت تے شفقت والی کلام سنن تو بھی معروم ہو گئیاں، ساری رات میری گزر جاندی، میں مصلی دے اوتے آ کے اپنا متھا ٹکا دیندی، حتیٰ کہ روندیاں 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 اللہ دی دھرتی جڑی ہے بھج جاندی میرے آنسواں نال، حتیٰ کہ میری دھرتی اللہ دی دھرتی میرے آنسواں نال جدوں گلی ہو جاندی ہے، میری ماں مینوں آ کے کہندی عائشہ اتنا نہ رویا کر، اتنا غم نہ کریا کر، کیونکہ تیرے دل دے اندر جتنا غم نظر پہ آندا ہے جگر پھٹ جائے گا، موت واقع ہو جائے گی، ہلاکت دے منہ دے اندر چلی جائے گی، اتنا نہ رویا کر۔ مگر میں ماں نو کہندی میری ماں میرے درد تینوں بھی پتہ نہیں ہے، میرے اندر کیا پیا ہوندا ہے تینوں بھی ادا احساس نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے عائشہ دے درد جانن والا میں اللہ پاک۔ جڑے ویلے حضرت عائشہ صدیقہ نے دعاواں منگنیاں شروع کر دیتیاں اور فرمان لگے میرا حال اجدا ہے جویں یوسف دے باپ یعقوب دا حال ہے، یعقوب علیہ السلام نو بھی دنیا دے اندر کوئی سارا نظر نہیں پہ آندا، بیٹا جدو جدا ہو گیا جدائی دے اندر کڑدیاں اپنے آپ نو کمزور کر دیتا، بینائی بھی دے بیٹھے، انج عائشہ صدیقہ فرماندے میرا بھی یہی حال بن گیا ہے۔ مگر پیغمبر کریم تے 18 آیاتاں کٹھیاں نازل ہوئی، سخت سردی دا موسم ہے، پسینے دے اندر پیغمبر شرابور ہو گئے، متھے تے پسینہ نظر پہ آندا ہے، سر مبارک پیغمبر دا جھک جاندا جدوں وحی الہی نازل ہوندی، سردی دے موسم دے اندر پیغمبر دے متھے مبارک دے اوتے جدوں پسینے دے قطرات نظر آئے، 18 آیات نظر آئیاں نازل آئیاں نے، اللہ دے پاک پیغمبر نو کچھ ہور یاد نہیں آیا، سارے کم کار بھول گئے، اسے ویلے پیغمبر اسے حالت دے اندر عائشہ سے
صدیقہ دے گھر دے اندر آ کے روانہ ہے انج دروازے دے اوتے آئے نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے تے پیغمبر دی کیفیت پہ دسدی ہے کوئی پیغام آیا ہے تازہ رب دا سنیا پیغمبر کو پہنچا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے مائی صاحب عائشہ نو بلا کے فرمایا توبہ لکی بشرا لکی یا عائشہ نبی علیہ السلام فرما دیں عائشہ تیمو مبارک ہوئے اللہ نے تیری طہارت دے اندر آسمانہ تو قرآن نازل کیتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ فرمائیں میں پیغمبر دیا گلنا تے سنیا نے مگر اپنے مقام دے تے بیٹھی رہیاں کہ میں جانا کوئی نہیں ہے ام رومان حضرت عائشہ صدیقہ دی والدہ حضرت عائشہ صدیقہ نو فرما دیں اٹھ پیغمبر کریم آ گئے جا پیغمبر دی تعظیم بھی کر پیغمبر دا شکریہ بھی ادا کر اج اللہ تعالی دی طرف تیری رحمت دی بارات لے کے پہ آندا ہے صفائیت اشاعت لے کے پہ آندا ہے حضرت عائشہ صدیقہ فرما دیں لا اشکر الا للہ میری ماں تعظیم تے میں محمد رسول اللہ دی کرنی ہے کیونکہ پیغمبر دی تعظیم کرنا میرے ایمان دا حصہ ہے جے پیغمبر دی تعظیم نکل جائے تے ایمان نکل جاندا ہے مگر شکریہ اللہ دا کرنا ہے کیونکہ شکریہ نعمتاں دا ہوندا ہے تے نعمتاں میرے اللہ دیاں ہوندیاں نے اس واسطے میں شکریہ کیدا ادا کرنا اللہ دا شکریہ ادا کرنا ہے اللہ نے قرآن نازل کیتا اور دنیا نو دس دیتا لوگوں کہ پیغمبر بھی اودے کولو چل کے جاندا ہے جدی تائید اللہ دا قرآن پیا کردا ہوئے پیغمبر بھی اودے کولو چل کے جاندا ہے جدو قرآن کہہ دے وے میرا ہے خدا دی قسم حضرت عمر نے جدو واقعہ بدر دے موقع دے اوتے بیان دیتا کہ یا رسول اللہ میرا دل کہندا ہے کہ انہاں قیدیاں نو ذبح کر دو اے مشرک ہیں ناپاک ہیں دشمن ہیں خدا دی توحید دے مگر اللہ دے پیغمبر نے شفقت دا مظاہرہ فرما کے آکھے چلو جزیہ لے کے انہاں کو پیسے لے کے چھاڑ دو قرآن نازل ہویا میرے پیغمبر جو فیصلہ عمر دے عرش برین تے اوہی فیصلہ میں اللہ دا ہے میرا دل ایسی رب تعالیٰ فرمان دین کہ دھرتی میری انہاں کافران دے خون نال رنگین کر دیتی جائے اللہ دے پیغمبر ٹر کے حضرت عمر کول گئے اور حضرت عمر نو فرمان دین عمر اگر رب دی رحمت نہ ہوندی رو کے پیغمبر کہہ دن اگر رب دی رحمت اور دی عنایت نہ ہوندی تے اتنا رب دا عذاب نازل ہوندا عمر اور عمر دی رائے نال موافقت رکھنے والے لوگ باقی رہ جاندے زندہ رہندے باقی سارے تباہ و برباد ہو جاندے جیتا ذکر قرآن پہ کردا ہوے قرآن والا وہ کہ ہے قرآن والا وہ کامیاب ہے قرآن ذکر کردا ہے مائی آسیہ دا فرعون دی بیوی فرعون دی گھر والی خامندوں دا دعویٰ پیا کردہ ربوبیت دے الوہیت دے اور مائی صاحبہ او دے گھر دے اندر شاہی محل دے اندر بڑی آسائش اور نعمتاں والی زندگی دے اندر 10 سال موسیٰ علیہ السلام مدین لے کے گزار کے واپس پیان دن مائی صاحبہ نے انہوں نے بیٹا بنایا ہویا ہے چنگے طریقے نال واقف نے موسیٰ علیہ السلام دی زندگی تو مگر بندہ قتل ہویا مدین چلے گئے 10 سال گزار کے واپس آئے نبوت اللہ نے دیتی جا فرعون نو کہے تو الہ نہیں الہ اللہ ہوندہ معبود اللہ ہوندہ حتیٰ کہ انہوں دے درمیان مناظرہ ہو گیا مقابلہ ہو گیا بھی تو جادوگر ہے سوٹی سٹنا ہے عصا زمین تے سٹنا ہے تے سب بن جاندا ہے اسی بھی جادوگر لے آنے ہاں مقابلہ ہو گیا دن متعین کیتا گیا جگہ دا تعین کیتا گیا ساری دی ساری سلطنت دے جادوگرانوں بلایا گیا موسیٰ علیہ السلام بھی اس میدان دے اندر تے انہاں دے نال ہارون علیہ السلام 2 بھائی اکٹھے ہو کے گئے جدو موسیٰ علیہ السلام نے عصا سٹیا ساریاں لاٹھیاں جڑیاں دنیا نو سپ نظر پہ آندن ایک لقمہ بنا کے سپ نے اپنے اندر لے لیا جادوگرانوں پتہ چل گیا کہ ساڈا دھوکا ہے موسیٰ علیہ السلام دا جڑا عصا ہے سپ بنے ہے وہ حقیقت ہے تے حقیقت جیڑی ہوندی ہے وہ جادو دے مقابلے دے اندر کامیاب
कामयाब हो जाती। जादू कदे हकीकत के मुकाबले के अंदर कामयाब नहीं हो सकता। ये गल चलदियां गल्लां हजरत आसिया तक पहुंचिया ने कि मूसा अलैहिस्सलाम जित गए, फिरौन हार गया। ओदे दिल दे अंदर सिदाकत आ गए कि जेड़ा बंदा दुनिया के अंदर खुदाई दावे करदा है, दो बंदियां दा मुकाबला नहीं कर सकता, उन्हां ते उत्ते गालिब नहीं आ सकता, कायनात दा खुदा भी नहीं हो सकता। ओदे दिल दे अंदर हकीकत पैदा हो गई, तौहीद वाला सबक आया और माई साहबा ने पढ़ना शुरू कर दिता, ला इलाहा इल्लल्लाह। जदू ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शुरू कर दिता, फिरौन कहंदा मेरी बीवी हो के मेरे घर दे अंदर रहन वाली मेरे खिलाफ गल्लां पे करदी है, किसे होर इलाह दियां गल्लां करदियां ने ते गल्लां ओ पई करदी जेड़ियां मूसा पिया करदा है, गल्लां ओ पई करदी जेड़ा मेरा दुश्मन पिया करदा है। हत्ता के बड़ा समझांदा रहा। माई साहबा कहंदी ना ना, जदों तौहीद दा बूटा दिल दे अंदर लग जाए फिर गर्दनां ते कट सकदियां ने, फिर तौहीद कदे जुदा नहीं हो सकदे। माई साहब आख्या तू खुदा नहीं है, तू जलील बंदा है, तू रुसवा बंदा है, गंदा ते झूठा बंदा है। ओनू होर गुस्सा लगदा गया, अपने अहलकारां कोलों जाके मुशावरत करदा है। उन्हां आखे औरत ज़ाद है, थोड़ा इनू दबा के रख। अज भी इंज ही कह देना, थोड़ा आपे ठीक हो जाएगी। और नतीजा क्या निकलता है, वो सब कुछ बर्बाद करके साइड ते हो जाते हैं। फिरौन नूं आखण वाले कहते हैं थोड़ा दबा के रख, सोराए दे उत्ते जोर दे आपे सीधी हो जाएगी। के करा जी मैं? उन्हें आख्या जी सारिया नेमतां सारिया सहूलतां वापस लै, सहूलतां वापस ले लिया, मगर माई अपने मिशन तो बाज नहीं पे आंदी। हुण के करना जी? तो इंज कर एदे जेड़े शाहाना लिबास है उतार के फटे पुराने नौकरां वाले कपड़े इनू पवा दे, एदे हाथ दे अंदर झाड़ू पकड़ा के बोकर पकड़ा के इनू शहर दियां गलियां दे अंदर रवाना कर के गलियां साफ करे। जदों इनू बेइज्जती महसूस होनी अपने आप वापस आ जाएंगे। ते माई साहबा कहंदी है सारियां दिलतां रब दी तौहीद दी खातर बर्दाश्त कर सकदियां, मगर अल्लाह दी तौहीद दी कुर्बानी मैं नहीं दे सकदे। हत्ता के माई साहबा के जो आंदा पे इस मौके दे अंदर बिस्मिल्लाह पढ़ के मैं कबूल पे करने आ, जो जो फैसले करना चाहना कर ले। हत्ता के माई साहबा ने खुशी खुशी वो कर लिया, झाड़ू लेके मिस्र दियां गलियां दे अंदर देना शुरू कर दिता। फरमाया मेरे को कपड़े ले सकदा है, मेरी जुबान बंद नहीं कर सकदा। तो वो जादूगर उन्होंने कहता है जुबान ही बंद कर दे, गर्दन ही बंद करना होगा, बांस ना बजेगी बांसरी। औरत तू तंग है मगर जादूगर की जादूगरी काम नहीं पे आती। ये सारे ड्रामे होंदे ने, नफे नुकसान का मालिक कौन होंदा है? अल्लाह ही होंदा है। माई साहबा ने आख्या तो सारिया नेमतां वापस ले सकदा है मगर मेरी जुबान बंद नहीं कर सकता। मिस्र दियां गलियां दे अंदर झाड़ू दे रही है ते अपना सबक पे याद कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक गली च निकल के दूसरी गली दे अंदर हत्ता के जेड़े वेले औरतां ने वेखिया कि ये ते साडे खुदा दी बीवी है, साडे खुदा दी घर वाली, ओदा हरम है, ते गलियां दे अंदर उन्होंने कुछ ना सोचिया, उन्होंने भी उस तरीके दे कपड़े पा के अपने हत्थां दे अंदर झाड़ू पकड़ के ते गलियां साफ करनियां शुरू कर दीतियां। फिरौन होर ज्यादा परेशान हो गया, पहले एक सी हुण पूरा तरंडा आ गया, पूरे दा पूरा जत्था पैदा हो गया। हत्ता के जदों फिरौन नूं उन्होंने आख्या भी हुण इंज कम नहीं बढ़ना, इहनूं अलहदा करके इहदे हत्थां दे अंदर मेखा मार दे, इहदे पैरां दे अंदर मेखा मार दे। अल्लाह कुरान दे अंदर कहंदा है व फिरऔन बिल औताद, एडियां सख्त सजावां देवन वाला फिरौन कि दुनिया दे अंदर ऐसियां सजावां किसे भी नहीं दीतियां। हत्थां पैरों दे अंदर मेखा मार के दीवारां दे नाल लटका के उन्होंने सजावां देंदा है। माई साहबा दे हत्थां दे अंदर भी मेखा मारियां ने, पैरों दे अंदर भी मेखा मार के तपदी जमीन दे उत्ते आके लिटा दिता गया है। सूरज दियां किरणां उहदे उत्ते पियां, हत्ता के रेत भी गरम है। माई साहबा दे हत्थां पैरां दे अंदर मेखा मार के कहंदा है छड्ड दे अपना मजहब छड्ड दे। हत्ता के भी
बीवी सिपाही मुकर्रर कर देंदा वे इन्हू मारना शुरू कर दे तो मारना शुरू कर देंदे ने। अल्लाह तो कहंदा ज़ल्लत हल मलाइका, जदों सूरज दी किरणां पैंदियां मैं मलाइका नू कह देंदा जाओ अपने परां विछा के इस माई दे उत्ते सूरज दी धुप नहीं जानी चाहिए, सूरज दी गर्मी नहीं जानी चाहिए। हत्ता कि जदों मारन लगदे अल्लाह कहंदा जाओ मेरे मलाइका अपने तलियों दे उत्ते सारियां छमकां ते लाठियां लै लवो, माई दे वजूद नूं तकलीफ नहीं होनी चाहिए। भारी चट्टान लैके पे आंदा है, भारी पत्थर लैके पे आंदा, सीने दे उत्ते पे रखदा है। जदों सीने दे उत्ते आके रखिया माई साहबा कहंदी है रब्बी बनी ली बैतन फिल जन्ना। अल्लाह ने सारे दरवाजे आसमाना दे खोल दीते, मई जमीन दे उत्ते पाईए मगर नजर जन्नत दे अंदर पिया जांदियां ने, जन्नत दी नेमतां नजर पे आंदियां ने, जन्नत दे महलात नजर पे आंदे ने। उसे वेले एक मकान नू वेखिया माई साहबा ने ते अपनी जुबान नाल कहंदी इबनी ली रब्बी बनी ली रब्बी बनी ली इंदका बैतन फिल जन्ना, मेरे अल्लाह जन्नत दे अंदर मेरा मकान बना दे। अल्लाह ताला ने फरमाया ओ दुनिया कायनात वालों कुरान आसिया दा जिक्र पिया करदा है ते जदों कुरान दा जिक्र पिया करदा है आसिया कुरान वाली हो गई ते जेड़ा कुरान वाला बन जाए वो दुनिया दे अंदर ही कामयाब ते आखिरत दे अंदर भी। नबी अलैहि सलाम फरमांदे अल्लाह युज़व्विजुनी आसिया, दिन क़यामत दे मेरा निकाह अल्लाह आसिया नाल करा देगा। अल्लाह पाक फरमांदे भाई घर मंगया है, घर वाला निस मंगया उस अपने ज़र्फ दे मुताबिक मंगया तो मैं अपने ज़र्फ दे मुताबिक दिता है, उस अपनी सोच दे मुताबिक मंगया मैं अपनी सोच दे मुताबिक दिता है, उस घर मंगया तो मैं अल्लाह ने उन्होंने ऐसा खामद और घर वाला अता किया कि कायनात दे अंदर उसकी मिसाल ही नहीं मिल सकती। जिन्हां दे जिक्र कुरान करदा है वो के हो गए कुरान वाले, वो कौन हो गए तो जिन्होंने कुरान आखे मेरे ने उन्होंने कामयाबी के अंदर शक। चलदियां चलदियां कुरान कहंदा लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनक, सुभान अल्लाह। अल्लाह दे पाक पैगंबर दा दामाद हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला बड़ा संजीदा बंदा, दाना बंदा, अकल वाला बंदा, महबूब बंदा, अमीर कबीर बंदा, सखी बंदा। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला इतने महबूब कुरैशियां दे अंदर, इतने महबूब के बच्चे जदों रोण लगदे मामा लोरियां देंदियां ते उस्मान दा नाम लै लै के लोरियां देंदियां। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने हजरत उस्मान नाल अपनी बच्ची का रिश्ता किया। हजरत रुकैया रजी अल्लाह तआला अन्हा नबी अलैहि सलाम दी बेटी ने हिजरत की थी, फिर वापस मदीना तैयबा आए। गज़वा बदर का मौका सहाबा कराम ने तैयारी शुरू की थी है। तैयारी दे अंदर हजरत उस्मान आ गए, या रसूलल्लाह मैं भी जाना है। नबी अलैहिस्सलाम फरमा देना उस्मान तू बदर दे अंदर नहीं जाना, तेरी बीवी बीमार है, ओनू तेरी खिदमत की जरूरत है, तू जिहाद ते बोलो जिहाद ते इत्थे ते इंज छड़ के पता नहीं की होंदा की नहीं होंदा। हुकूक अदा करना, मुहब्बत प्यार हुकूक अदा करना ए दीन है। नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ना उस्मान तू गज़वा बदर दे उत्ते नहीं जाना, अपनी बीवी की खिदमत करनी है, ओनू तेरी जरूरत है। जी या रसूलल्लाह मैं नहीं जाना। अल्लाह दे पैगंबर गज़वे ते चले गए, कई दिन लग गए, मगर माई साहबा की तबीयत मुसलसल खराब तो खराब तर होंदी गई। हत्ता कि एक दिन आया उन्होंने उत्ते मौत आई, जनाजा पढ़िया गया, जन्नतुल बकी दे अंदर दफन किया गया। इतने तक मुसलमान वापस पे आंदे ने, सहाबा कराम आ रहे, 70 कैदी हत्थां दे अंदर जंजीरां नाल जकड़ के लैके आ रहे।
تے بڑے نعرے تے بڑیاں خوشیاں نے کہ سبحان اللہ، اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے۔ اتنا خوشیاں کدے ویکھیاں نہیں تے پیغمبر دا پتر لا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اے لشکر تو پہلے نس نس کے مدینہ طیبہ ہے تاکہ مدینہ والیاں نو پہلے خبردار کر دیاں کہ جت کے آ رہے ہیں۔ اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے۔ اجے دور تو ہے تے آوازاں دے کے کہندا یا اہل المدینہ طوبی لکم، او اہل مدینہ تانوں مبارک ہوئے، اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے۔ اج دور دور تو آوازاں پیا دیندا ہے، مگر جدوں قریب آ کے ویکھیا ہے کہ مائی صاحبہ نو دفن کر کے مٹی پا کے قبر دا نشان بنا رہے ہیں، جدوں خبر سنی ہے تے مغموم ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے، اپنے گھر دے اندر چلے گئے، لشکر بھی آ گیا، مال غنیمت جدوں تقسیم ہون لگ گئے، نبی علیہ السلام فرماندے نے عثمان آجا آجا، جی میں دوسرے مجاہدین نو میں حصہ دینا ہے، تینوں بھی حصہ دیاں گا مال غنیمت دا۔ اے پاکیزہ مال ہے، مال غنیمت پاکیزہ مال ہوندا ہے، اے لوٹ مار دا مال نہیں ہوندا، پاک مال ہوندا ہے۔ اس پاکیزہ مال نو پیغمبر استعمال کردا ہے، اس پاکیزہ مال غنیمت نو صحابہ استعمال کردے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے عثمان آجا میں تینوں مال غنیمت دا حصہ دیاں، جی میں باقی صحابہ نو ملدا پیا تینوں بھی انج ملے گا، جی میں باقی مجاہد نے تو نے مجاہد نے۔ حتیٰ کہ سارے محدثین دا اجماع ہے کہ بدری صحابہ کرام دے اندر حضرت عثمان دا نام ہی شامل ہے، حالانکہ بدر دے اندر گئے بھی نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر رو کے رکھے ہے، کیونکہ پیغمبر نے منع کیتا نہیں جانا۔ حصہ دینا اس گل دی دلیل ہے، جی میں ثواب باقی لوگاں نو ملدا رہا ہے انجے ثواب عثمان نو بھی ملدا رہا ہے، جی میں فضیلتاں باقی بدری صحابہ نو ملدیاں گیا نے انہیں عثمان نو بھی ملدیاں گیا نے، جی میں دنیا دے اندر مال غنیمت دا حصہ باقی صحابہ کرام نو ملدا گیا ہے، انج عثمان نو بھی ملدا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے عثمان دا ذکر قرآن پیا کردا ہے تے قرآن بھی اس طریقے نال ذکر پیا کردا ہے، لقد رضی اللہ جیڑی بیعت اللہ نے قرآن دے اندر ذکر فرمائی ہے حضرت عثمان دی وجہ تو واقع ہوئی ہے۔ اللہ پاک فرماندے رضی اللہ، مینوں اپنے تقدس تے جلال دی قسم ہے انہاں لوگاں دی ایک ایک ادا تے میں اللہ راضی ہو گیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بدلہ لینے واسطے صحابہ کرام نو جمع پہ کر دینا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ یا رسول اللہ کی کرنا جی بیعت کرنی ہے۔ اے اللہ دے پیغمبر نے ہاتھ اپنا کھبا تگے کیتا ہے، صحابہ کرام سجات لے کے آ جاندے اور کہندے بایانا علی الموت، یا رسول اللہ مردے مر جاواں گے مگر عثمان دا بدلہ لے کے آنا ہے، عثمان دا بدلہ نہیں چھڑنا، انتقام ضرور لینا ہے۔ 1400 صحابہ کرام نو پیغمبر نے قربان کرنا گوارا کیتا ہے، عثمان پیچھے میرے 1400 صحابہ کرام قربان ہوندے نے، بے شک ہو جان مگر عثمان دی شہادت دا بدلہ لینا ہے۔ مگر یہ گلاں ویسے مشہور ہو گیا، حضرت عثمان تے زندہ بنفس نفیس موجود نے، حتیٰ کہ واپس جدو آن لگے نے اللہ دے پاک پیغمبر پوری صورت اللہ نے قرآن دی نازل فرما دیتی ہے، آپ سواری دے ہوتے سوار نے، حضرت عثمان بھی موجود نے، باقی صحابہ کرام بھی موجود نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ یبایعونک تحت الشجرہ، میرا پیغمبر وہ وقت بھی یاد کر جدو درخت دے تھلے بیٹھ کے ایک چھاں دے تھلے بیٹھ کے تو بھی بیٹھا ہے، صحابہ کرام بھی آ رہے ہیں اپنا ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں اے بیعت تواڈی بیعت نہیں ہے، میں اللہ دی بیعت دے اندر شریک ہو گیا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، میرا ہاتھ تواڈے ہاتھ دے اوتے آ گیا، تلے ہاتھ پیغمبر دا، درمیان دے اندر ہاتھ صحابہ دے، اوتے ہاتھ
اللہ دا اللہ نے ثابت کر دیتا ہے جے کوئی زمین دے اوتے کتا بھونکے گا میرے صحابہ کرام نو تے میرا پیغمبر آ کے دفاع کرے گا، جے اتوں کوئی آ کے بھونکے گا تے اللہ دفاع کرے گا۔ ہر پاسے پیغمبر دا دفاع بھی موجود ہے، اللہ دا دفاع بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے لوگو اس بیعت دے اندر میں شریک ہو گیا، کیا مطلب؟ میرے پیغمبر دے یاراں نو اللہ نے آکھیا جب تک لڑدے رہو گے میں اللہ مدد کردا رہاں گا۔ صحابہ کرام نو ویکھیا، ادھر ادھر ویکھیا، لوگو عثمان نظر نہیں آ رہا، عثمان نظر نہیں آ رہا۔ عثمان تے او دی گل تے انج ہو گئی بھی شہید کر دیتا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا لوگو اے ہاتھ عثمان دا نہیں، اے ہاتھ میرا، اے ہاتھ عثمان دا۔ انج اپنے ہاتھ دے اوتے ہاتھ رکھ کے کہندے نے لوگو اے بیعت جڑی بڑی قدر والی ہے عثمان تے نہیں ہے، مگر میں اپنے ہاتھ نو عثمان دا ہاتھ قرار دے کے کہہ رہا عثمان بھی اس بیعت دے اندر کے ہو گیا، شامل ہو گیا۔ جے دی شان دے اندر قرآن نازل پیا ہوندا ہے تے جدوں موت دا وقت آیا قرآن پہ پڑھ دے نے، قرآن پڑھ رہے نے، جمعہ دا دن ہے، ذوالحجہ دا مہینہ، جمعہ دا دن، خواب ویکھی ہے روزے دی حالت دے اندر، جمعہ دا دن پیا گزردا، راتی خواب ہوئے دن عثمان بے پیغمبر کریم دی زیارت، عثمان روزہ ساڈے کولوں آ کے افطار کرنا ہے، اشارہ مل گیا کہ میں جانے والا، اشارہ مل گیا کہ میں دنیا دے اندر میرا وقت مختصر رہ گیا ہے۔ اپنی بیوی نو کہندے نواں کپڑے لے آ، حالانکہ چادر استعمال کر دے، اس دن پجامہ استعمال کیتا، شلوار استعمال کیتے، نویں کپڑے پا کے نیا سوٹ لا کے قرآن دی تلاوت پہ کر دینے، حتیٰ کہ باغیاں نے آ کے شرارتی قسم دے لوگاں نے آ کے حملہ کر دیتا ہے۔ جدو آ کے حملہ کیتا گیا حضرت عثمان دے ہوتے سامنے قرآن بھی موجود ہے، کیونکہ قرآن عثمان دا، عثمان قرآن دا دامن دے اندر قرآن پہ ہے۔ حضرت عثمان تلاوت پہ کر دینے سورت بقرہ دا پہلا پارا، پہلے پارے دے آخری آیات نے، اور حضرت عثمان پڑھ دینے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت عثمان دی رت پر خون نکلدا ہے اور قرآن دے اور آنکھ دے اتے جاندا ہے۔ اج بھی جا کے ویکھ لو قرآن موجود ہے۔ دن قیامت دے قرآن حضرت عثمان دی شہادت دی گواہی دینے واسطے آئے گا اور آکھے گا اللہ عثمان شہید ہے، تیری خاطر شہادت پا گیا ہے، تیرے پیغمبر نال کیتے وعدے دے اتے پکا رہ گیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی جدو پکا رہا ہے، قرآن آ کے آکھے گا کہ میرے اتے جڑی رت ہے عثمان دی رت ہے، اے خون عثمان دا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے جے دے حق دے اندر قرآن گواہیاں پیا دیندا ہوئے، قرآن جے دیاں تعریفاں پیا کردا ہوئے، دن قیامت دے جڑے بارے قرآن کہہ دے کہ بندہ میرا او کامیاب ہو گیا، تے جے دے بارے قرآن آکھے اے میرا لگدا بھی کچھ نہیں، اے میرا لگدا بھی وہ دنیا چ بھی ذلیل ہے تو آخرت دے اندر بھی کیا ہے، ذلیل ہے۔ اس واسطے ایسی زندگی، ایسا کردار، ایسے عقائد، ایسے نظریات، محدثین نے بڑیاں پیاریاں پیاریاں گلاں لکھیاں نے۔ محدثین فرماندے کہ اسی خوش قسمت لوگ ہاں کہ صحابہ کرام دا خون بھی اللہ نے ساڈے ہتھاں تو محفوظ فرمایا ہے، تے اسی طریقے نال صحابہ دی عزت بھی ساڈے ہتھاں تو کہ ہونی چاہیے، محفوظ ہونی چاہیے۔ صحابہ تے تنقید کرنا تشیع دی علامت ہے، تشیع رفض دی شیعہ ہونے دی علامت ہے۔ پوری دی پوری امت دا اجماع ہے کہ صحابہ او شخصیات ہیں جنہاں تے جرح نہیں کیتی جا سکتی، جنہاں تے جرح دا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جدو کوئی روایت پیش کرتا ہے، حدیث پیش کرتا ہے، او دے راویاں تے بندہ غور کرتا ہے اے راوی کون ہے، اے دا عقیدہ کون سی، کیڑے مذہب نال سی، کتھے عہدہ بہندا سی، اے دے تعلقات کیدے نال سن، کوئی غیر مذہب دا بندہ تے نہیں، کوئی یہودی رافضی شیعہ تے نہیں، کوئی بے دین مشرک ملحد تے نہیں کہ انج گل بنا کے تے پیغمبر دے متھے لا رہے ہوئے، او دے اوتے جرح کیتی جاندی، کہ کیتی جاندی ہے؟ جرح کیتی جاندی ہے۔ اللہ پاک نے ایک قانون امت نو دس دیتا ہے کہ ساری کائنات دے انساناں تے جرح ہو سکتی ہے، میرے محمد دے یاراں تے کدے جرح نہیں ہو سکتی۔ اے جرح تو پاک نے اور تنقید تو بھی اللہ تے اپنے نبی نو بھی تنقید نہیں کران دیندا۔
رب تعالیٰ فرمایا میرا پیغمبر بے شک شاگرد تیرے ہیں لیکن انج انہوں دبکان دی لوڑ اجازت فتطردہم فتکون من الظالمین. اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ. صحابہ کرام اے جتھا کہ دے ہیں فوج کے دی حزب کہندے نے فوج نو حزب اللہ اے کیدا جتھا ہے فوج کے دی ہے اللہ دی. رب دی فوج تے بندہ تنقید کردا رہے تے مسلمان رہ جاوے انج نہیں ہو سکتا. رب دی فوج تے تنقید کوئی بندہ اپنے ملک دی فوج تے تنقید نہیں کر سکتا تے رب فوج دے تے کون تنقید کرنے دی اجازت دے سکتا ہے؟ کسی قسم دی کوئی تنقید دی اجازت نہیں ہے. نالے انہاں لوگاں نو اللہ نے ایسا پاک اور صاف بنا کے اس دنیا دے اندر ایسی سیرت عطا فرمائی ہے پوری امت واسطے. اللہ نے انہاں نو کیا بنا دیتا ہے؟ نمونہ بنا دیتا ہے. اس واسطے صحابہ دی محبت اور صحابہ دا پیار صحابہ دی عظمت یہ سارے دل دا حصہ ہے. بندہ ویکھے تے صحیح نہ میں کون ہاں تے صحابی کون ہے. بندہ ویکھے تے صحیح نہ بیٹا باپ دی توہین کرے یا تنقید کرے کوئی برداشت کردا ہے؟ کوئی انہوں چنگا سمجھدا ہے؟ بھئی یہ باپ دی تنقید پیا کردا ہے باپ دے اوتے آ کے اس طرح دیاں گلاں پیا کردا ہے. بیٹے دی تنقید باپ تے ہووے تے اچھی کوئی نہیں سمجھدا تے اج دا بندہ تنقید کرے صحابہ تے تنقید کرے صدیق تے تنقید کرے فاروق اعظم تے تنقید کرے عثمان غنی تے تنقید کرے علی حیدر کرار کریمین حسنین کریمین حضرت حسن حسین تے تنقید کرے سفیان ابو سفیان معاویہ تے جنہ دے بارے رب نے کہہ دیتا اولئک حزب اللہ. اے جماعت کے دی ہے اللہ دی جماعت ہے. اللہ انہ دی تنقید کدے برداشت اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.